السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی المکین الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک شفیع یوم الجزاء، صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ حضرات، آج رمضان المبارک کی 12 تاریخ مکمل ہو رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم لوگوں کے 12 روزے مکمل ہو جائیں گے۔ یہ مغفرت کا اشارہ ہے، جیسا کہ آپ لوگ میرے بیان میں سنتے رہتے ہیں کہ اس میں گناہوں کی معافی رب قدیر کی بارگاہ میں لو لگا کر مانگنی چاہیے۔ کل میرا بیان زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کی فضیلت پر آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمایا۔ آج جو بیان ہے زکوٰۃ نہ دینا کس قدر اللہ تبارک و تعالی عذاب میں مبتلا فرماتا ہے، زکوٰۃ نہ دینے والے کے لیے کیا حکم ہے، کیا عذابات ہیں، وہ آپ لوگ بغور سماعت فرمائیں۔ جو لوگ سونا چاندی اور مال و دولت جمع کرتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ جس دن دوزخ کی آگ میں وہ تپائے جائیں گے اور ان سے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا یہ وہ مال و دولت ہے جو تم نے اپنے نفس کے لیے جمع کیا تھا، تو اب اس کا مزہ چکھو جو مال و دولت جمع کرتے تھے۔ گویا کہ جو مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا اس کے لیے یہ عذاب ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالی مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چوٹیاں ہوں گے۔ وہ سانپ اس شخص کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، یعنی میں تیرا وہ مال ہوں اور خزانہ ہوں جس کی زکوٰۃ تو ادا نہیں کرتا تھا۔ پتہ چلا جو شخص اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا اس پر یہ عذاب مسلط ہوں گے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی قیامت کے دن وہ مال گنجا سانپ بن جائے گا اور مالک کو دوڑائے گا اور وہ بھاگے گا، یہاں تک کہ اپنی انگلیاں اس مالدار کے منہ میں ڈال دے گا۔ اسی طریقے سے پھر فرمایا گیا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو سونا چاندی مال و دولت سے نوازا ہے تو مکمل زکوٰۃ ادا کرو، ورنہ یہی دولت گنجے سانپ بن کر آپ کو ڈسیں گے، اور اس وقت نہ باپ کام آئے گا نہ بیٹا کام آئے گا جس کے لیے تم نے مال و دولت جمع کیا ہے۔ گنجے سانپ کا عذاب کم نہ سمجھنا، سانپ جب 1000 سال کا ہوتا ہے تو اس کے سر پر بال نکلتے ہیں، اور
جب 2000 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ بال گر جاتے ہیں اور وہ سانپ گنجا ہو جاتا ہے، یعنی زہر کی زیادتی سے سب بال گر جاتے ہیں اور پھر وہ سانپ گنجا ہو جاتا ہے۔ پتہ چلا جب چھوٹا موٹا سانپ جب کاٹ لیتا ہے تو انسان مر جاتا ہے، تو وہ جو 2000 برس کا سانپ ہوگا گنجا، اس کی زہر کا عالم یہ ہوگا، تو پتہ چلا وہ سانپ دنیاوی سانپ نہیں ہے بلکہ وہ عذاب کے سانپ رہیں گے، تو اس وقت انسان کیسے اپنے آپ کو برداشت کرے گا۔ اسی طریقے سے حدیث شریف میں ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو اس وقت عرب میں سے کچھ لوگ کافر ہو گئے، یعنی زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کر بیٹھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان پر جہاد اور قتال کا حکم صادر فرمایا اور ارشاد فرمایا، خدا کی قسم میں ان سے جہاد و قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں تفریق، یعنی نماز کو فرض مانتے اور زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کریں۔ زکوٰۃ حق المال ہے۔ خدا تعالیٰ کی قسم بکری کا بچہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر کیا کرتے تھے، کہا گیا ہے خدا کی قسم بکری کا بچہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر کیا کرتے تھے، اگر وہ مجھے دینے سے انکار کریں گے تو ان سے جہاد کروں گا۔ پتہ چلا کہ زکوٰۃ اس قدر ضروری ہے۔ اور پھر عالمگیر اور بہار شریعت کے حوالے سے یہ مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، اس کا منکر کافر اور نہ دینے والا فاسق اور قتل کا مستحق ہے، اور ادا میں تاخیر کرنے والا مردود شہادہ ہے۔ پتہ چلا تاخیر بھی کی جائے گی تو بھی گنہگار ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ کسی مال میں نہ ملے گی مگر اسے ہلاک کر دے گی، یعنی زکوٰۃ اگر ادا نہیں کیا، اگر وہ مال کسی دوسرے مال میں ملا دیا جائے تو وہ بھی مال خراب ہو گیا اور وہ بھی اسی کس طرح ہو گیا جس کا اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا۔ مسئلہ سماعت فرمائے، زکوٰۃ آپ پر واجب تھی اور زکوٰۃ کی رقم آپ نے مستحق زکوٰۃ کے حوالے کرنے کے بجائے اپنے دوسرے مال میں ملائے رکھا تو زکوٰۃ کا مال دوسرے مال کو پھر کہا گیا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جو قوم زکوٰۃ نہ دے اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا کرے فرمائے گا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی مختار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، خشکی اور تری میں جو مال تلف یعنی ہلاک و برباد ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے تلف ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا، اے ایمان والو ہوش میں آ جاؤ اور اپنی مال و دولت کو ہلاک و برباد ہونے سے بچا لو، یعنی زکوٰۃ ادا کرو۔ آپ کی دولت سونا چاندی حتیٰ کہ آپ کی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہو جائے گی۔ پھر کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت و ضمانت کی چیزوں کو تباہ و برباد کر سکے؟ لہٰذا مکمل زکوٰۃ ادا کیا کرو، خود محفوظ رہو گے اور مال و دولت بھی محفوظ رہے گی، اور آپ کے مال و دولت بھی محفوظ رہیں گے اور مرنے کے بعد جنت الفردوس کے وارث بھی بن جاؤ گے۔ حدیث شریف میں ہے، زکوٰۃ نہ دینے والوں پر کس قدر جہنم میں کس قدر عذاب دیا جائے گا اور کیسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، دوزخ میں سب سے پہلے 3 شخص جائیں گے، ان میں ایک تو یعنی مالدار شخص ہے کہ اپنے مال میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتا، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ نہ دینے والے کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ کیسے؟ وہ بھی سماعت فرمائے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ہمیں حکم دیا گیا کہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور جو شخص زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز قبول ہی نہیں۔
اسی لیے کہا ایمان والو، بہت سے مسلمان ہیں جو نماز بڑی پابندی سے پڑھتے ہیں، مگر مال و دولت کی لالچ نے انہیں اندھا کر رکھا ہے۔ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں زکوٰۃ نکالتے بھی نہیں تو آدھا یا تہائی جب تک زکوٰۃ مکمل نہ نکالے جائیں گے اس وقت تک زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ بے شک نماز کی پابندی بڑی سعادت کی چیز ہے، مگر زکوٰۃ بھی آپ پر فرض ہے، اس لیے زکوٰۃ کا ادا کرنا آپ پر واجب ہے۔ ابھی آپ نے حدیث شریف سنی ہے کہ جو شخص زکوٰۃ ادا نہ کرے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، پس ہم پر فرض ہے کہ پورے مال کا حساب کر کے پوری زکوٰۃ ادا کریں۔ اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے، اور اسی میں ہمارے لیے بہترین صلہ اور جزا اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے ہم تک پہنچائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ جتنا جلدی ہو سکے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں۔